بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ آج انشاءاللہ العزیز 17ویں سپارے کا مختصر خلاصہ بیان ہوگا۔ اس سپارے کے اندر سورہ انبیاء اور سورہ حج کی آیات طیبات ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس سپارے کے آغاز میں لوگوں کے حساب و کتاب یعنی قیامت کے دن حساب، محشر کے دن کا حساب اور قبر کا حساب، اس کا ذکر رب ذوالجلال نے فرمایا۔ ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بے شک ان کا حساب، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ غفلت کی وجہ سے لوگ دنیا میں مشغول ہیں، دنیا میں مصروف ہیں، لیکن ان کا حساب و کتاب قریب ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے سورہ حج کے شروع میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ، قیامت کی گھڑی بڑی سخت ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہم عدل کے ترازو کو قیامت کے دن رکھیں گے، کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس کے اندر لوگوں کو خبردار فرمایا قیامت کا دن بہت بڑا سخت دن ہے، اور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت کی وجہ سے اپنے حساب کے نامہ اعمال کی تیاری میں مصروف نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس کے اندر اس بات سے آگاہ فرمایا کفار کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا میں مشغول رہتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو کر غافل ہو جاتے ہیں، اور مومن اس دنیا کو اس طرح گزارتا ہے کہ اس کے اندر اپنا نامہ اعمال جمع کرتا ہے، غفلت میں ڈوب کر زندگی نہیں گزارتا، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے،
مومن اس دنیا کے اندر اپنے نیک اعمال کا کھیت تیار کر کے جاتا ہے تاکہ آخرت میں اسے کہیں بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر، آپ کی تبلیغ کا ذکر، آپ کی قوم جب اپنے سالانہ پروگرام میں گئی، آپ نے بتوں کو توڑا، اس کا ذکر، اس کی وجہ سے قوم غصے میں آئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ابتداً سزا کے طور پر 1 ماہ تک قید رکھا، پھر آپ کی سزا کے لیے انہوں نے پورا مہینہ آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کو جمع کیا، بہت بڑی آگ کا انتظام کیا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اس آگ کے اندر آپ کو ڈالا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں جا رہے تھے، پھینکا گیا، سیدنا جبرائیل امی حاضر ہوئے کہ کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوئی حاجت نہیں۔ عرض کی اللہ تعالیٰ سے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ صبر کی انتہا دیکھیے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا رب ذوالجلال کے دین کے لیے ہر ظلم برداشت کرنا، ہر زیادتی کو برداشت کرنا۔ دیکھیے رب ذوالجلال نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر ہمتوں سے، جرأتوں سے مالا مال کیا کہ ایسی آگ جو سب سے بڑی آگ جلائی گئی، جس کے اندر آپ کو ڈالا جا رہا ہے، لیکن آپ کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت یہ کلمات طیبات پڑھ رہے تھے، ادا کر رہے تھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ رب ذوالجلال نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس صبر کے کمال کو دیکھا اور آپ کی اللہ کی رضا کے لیے اس آگ میں جانے کا عمل دیکھا، تو رب ذوالجلال نے حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جانے سے پہلے وہ آگ تھی، لیکن جب آپ وہاں جلوگر ہوئے، رب ذوالجلال نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ یہ اس قدر کثیر آگ تھی کہ اس کے آس پاس سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تھی۔ جب اس آگ کو جلایا گیا، ہدہد اپنی چونچ میں پانی لے کے اس آگ پہ پھینکتا کہ یہ آگ بجھ جائے، اور گرگٹ جو ہے وہ اس آگ کو پھونکے مارتا کہ پھونکوں سے زیادہ ہو جائے۔ ہدہد کی چونچ کے پانی سے اس آگ نے بجھنا نہیں تھا، لیکن اس کا ادب تھا، گرگٹ جو ہے اس کی پھونکوں سے اس آگ نے زیادہ جلنا نہیں تھا۔ رب ذوالجلال نے ہدہد کو اپنے پیارے نبی کی خدمت کا یہ سلسلہ عطا کیا، یہ صلہ عطا کیا
کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے پیغام رسانی کا، سعادت کا یہ عظیم طریقہ اسے رب ذوالجلال نے منصب جو ہے اسے عطا فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس اور اس کی ساری بادشاہی کا جو پیغام تھا وہ ہدہد نے ہی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور گرگٹ جو ہے اس کے بارے میں امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار دیا جائے۔ رب ذوالجلال اپنے انبیاء، نیک بندوں کی خدمت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرماتا ہے، اور اپنے انبیاء اور مقربین کی مخالفت کرنے والوں کو رب ذوالجلال دنیا و آخرت میں سزا دیتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر، آپ کا مچھلی کے پیٹ میں جانے کا ذکر، مچھلی کے پیٹ میں جو سیدنا یونس علیہ السلام نے پڑھا، رب ذوالجلال نے اس کا ذکر فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سیدنا یونس علیہ السلام بارگاہ خدا میں یہ التجا کرتے رہے، اس آیت طیبہ کو پڑھتے رہے، تو 40 دن کے بعد مچھلی نے دریا کے کنارے پر آپ کو ظاہر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑی سے بڑی مشکل ہو، اس وقت اس آیت طیبہ کا، اس آیت کریمہ کا ورد باعث برکت ہے، باعث شفا ہے، اور مشکل کے حل کا سبب ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شان و عظمت بیان فرمائی کہ رب ذوالجلال نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رب ذوالجلال نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا تو ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کی رحمت کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا رحمت للعالمین۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کا اللہ رب العزت رب ہے، حضور علیہ السلام ہر اس فرد اور ہر مخلوق کے لیے حضور علیہ السلام رحمت ہیں۔ حضور علیہ السلام کی رحمت مطلق ہے، حضور علیہ السلام کی رحمت تام ہے، حضور علیہ السلام کی رحمت کامل ہے، حضور علیہ السلام کی رحمت شامل ہے، حضور علیہ السلام کی رحمت عامہ ہر ایک کے لیے ہے، رزق کی صورت میں کافر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے، اور رحمت خاص مومنین کے لیے ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، رحمت حضور علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن اگر کوئی اپنے لیے عذاب بنا لے تو وہ اس کا اپنا مقدر ہے۔ جس طرح بارش ہوتی ہے، بارش جب ہوتی ہے کچھ سبز اور کھیت وہ ہیں جو ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ گھاس وہ ہوتے ہیں جو سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ اسی طرح سورج چمکتا ہے، سورج کی روشنی کا کسی کو انکار نہیں، لیکن چمگادڑ جو ہے جب سورج نکلتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر سورج کا قصور نہیں، بارش کا قصور نہیں، قصور ہے تو اس کا جو گلا سڑا۔ رب ذوالجلال نے اس لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو شان رحمت بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، اس کا حصہ ہر ایک کو عطا فرمایا ہے۔ جو نہیں لیتا یہ اس کا اپنا ہی بدبختی کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر حج کا ذکر فرمایا
اور حج کے اعلان کا رب ذوالجلال نے ذمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لگایا۔ آپ کو رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم، آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیں، وہ آپ کے پاس پیدل چل کے آئیں گے، ہر قسم کی سواریوں پر آئیں گے، اور ہر دور دور سے وہ حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کا اعلان فرمایا، ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے چاروں طرف حج کا اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، حج کا فریضہ ادا کرو۔ عزیزان محترم، قابل غور بات یہ ہے، اس وقت کوئی انٹرنیٹ کا جو ہے وہ سلسلہ نہیں تھا، کوئی نیٹ کا اہتمام نہیں تھا، کوئی کمپیوٹر کا سسٹم نہیں تھا، کوئی موبائل کی سروس کا کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی جدید آلات کا زمانہ نہیں تھا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا وہ ہر مخلوق نے، ہر انسان نے اس آواز کو سنا، جس نے اس آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ رب العزت نے اتنی ہی مرتبہ اسے حج کا فریضہ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور جس نے اس آواز پر لبیک نہیں کہا وہ حج کی سعادت سے محروم رہا۔ رب ذوالجلال نے قربانی کا ذکر فرمایا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کو تمہارے گوشتوں کی ضرورت نہیں، ان جانوروں کے خونوں کی اور گوشتوں کی ضرورت نہیں، لیکن رب ذوالجلال ولیکن ینالہ التقوی منکم، رب ذوالجلال دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں تقوی کتنا ہے، تم میں پرہیزگاری کتنی ہے۔ رب ذوالجلال نے قربانی کا اصول بیان فرمایا کہ تم قربانی کا فریضہ ادا کرو، حج کرو، جتنے بھی اعمال صالحہ کرو، تو رب ذوالجلال نے فرمایا مقصود تمہارا اخلاص ہو، مقصود تمہارا تقوی و پرہیزگاری ہو، مقصود تمہارا رب ذوالجلال کی رضا ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ہر عمل رضائے خدا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔